کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر وقت میں روشنی ڈالیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء دین، آپ حضرات کے سامنے مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ مختصر انداز میں دو چار باتیں قرآن کریم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ دعا۔ ہمارے مفتی صاحب، مفتی شمیم صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے علماء کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ واقعی یہ جو دن ہے، دیکھیے ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑے اہم ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ آج 26 جنوری ہے، تو یہ دن بڑا اہم سمجھا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے بتلائی دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کے متعلق دو چار باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیے، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی کلام نہیں، کیونکہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن متن ہے، نبی اس کی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، اسی طریقے سے محمد کو دیکھ کر بھی کوئی تھکتا نہیں ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ کیونکہ جس ذات پر اترا وہ ذات بھی بے مثال ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی نصاب دیکھتے ہو، چاہے وہ پرائمری کا نصاب ہو، چاہے وہ 8ویں کا نصاب ہو، چاہے ہائی اسکول کا نصاب ہو، چاہے انجینئرنگ کا نصاب ہو، چاہے بی ٹیک کا نصاب ہو، دنیا کے اندر جتنے نصابیں ہیں اور جتنی نصاب کی کتابیں لوگ باگ پڑھتے ہیں، آپ ان کو 1 مرتبہ پڑھتے ہو، 2 مرتبہ پڑھتے ہو، 3 مرتبہ پڑھتے ہو، 4تھی مرتبہ میں اسے بند کر کے رکھ دیتے ہو۔ آپ لائبریری کے اندر جائیں اور دنیا کی جو بڑی سے بڑی کتاب ہے اس کتاب کو آپ نکالیں، اور اس کتاب کو نکالنے کے بعد آپ 1 مرتبہ مطالعہ کریں، 2ری مرتبہ مطالعہ کریں، 3ری مرتبہ آپ تھک کر آپ کا ذہن بھی تھک جائے گا اور آپ اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ اس کتاب کو بند کر کے لائبریری کے اندر رکھ دیں گے۔ لیکن حضرات، اس دنیا کے اندر صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو پہلی مرتبہ پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، 2ری مرتبہ پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، 3ری مرتبہ پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، 10 مرتبہ پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، پوری رات پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، پورا دن پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، نفلوں کے اندر پڑھو پھر بھی وہی مزہ ہے، تراویح کے اندر سنو پھر بھی وہی مزہ ہے،
हाफिज पढ़े फिर भी वही मजा है, कारी पढ़े फिर भी वही मजा है। पूरी रात कुरान पढ़ते जाओ, जितनी मर्तबा आपका दिल चाहे इतनी मर्तबा कुरान पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओगे, लेकिन कुरान पढ़ने से कभी थक नहीं सकते, कुरान पढ़ने से कभी उगता नहीं सकते। अरे जितनी मर्तबा भी पढ़ोगे, अर्ज से खुदा बोलेगा कि दुनिया की किसी किताब पर इतना सवाब नहीं मिलता जितना सवाब कलामे पाक पर मिलता है। 1 हरफ पढ़ो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे और 10 गुनाह माफ होंगे। ये तो पढ़ने वाले की बात है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आप कुरान पढ़े हुए नहीं हो, आप कुरान को सुनते हो तुम्हें तब भी सवाब है, आप कुरान को देखते हो तुम्हें तब भी सवाब है। अरे जो कुरान तिपाई पर रखा जाता है, अगर आप इस तिपाई को बनाकर किसी हाफिज़े कुरान को दे देंगे आपको तब भी सवाब है। अरे जिस कुरान पाक जिस गिलाफ के अंदर रखा जाता है, आप उस गिलाफ का कपड़ा अगर बना करके दे देंगे तुम्हें तब भी सवाब है। अरे कुरान मस्जिद के अंदर पढ़ा जाता है, आप मस्जिद की दीवार के बाहर खड़े होकर कुरान पाक अगर सुनेंगे तुम्हें तब भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। और मेरे भाइयों, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल किया, देखिए आप गौर कीजिए, पहला हर्फ क्या है? अलिफ लाम मीम। अब इसके बाद में क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। क्या मतलब है इसका? कि इस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं। आप पूरी दुनिया के अंदर कोई सी भी किताब उठा लीजिए, दुनिया के आप पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हाई स्कूल किया होगा, किसी ने इंटर किया होगा, किसी ने बीएड किया होगा, किसी ने बीटेक किया होगा, लेकिन क्या आपने किसी किताब के शुरू में इस बात को लिखा हुआ देखा है कि जिस किताब को आप पढ़ने जा रहे हैं इस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं दिखा सकते आप। लेकिन कुरान करीम में सबसे पहला अल्फाज अलिफ लाम मीम के बाद में क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले शुरुआत इस चीज से की कि कहीं ऐसा ना हो आप पूरी किताब पढ़ जाएं और बाद में पता चले ये तो शराबियों ने लिखा था, बाद में पता चले इसके तो कई हिस्से गायब कर दिए थे, बाद में पता चले इसे तो बदल दिया गया था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सूरतों में जो सबसे पहली सूरत है उसके शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हैसियत को मुतय्यन कर दिया कि पहले मुझे इस मेरे किताब को पढ़ने से पहले इसकी हैसियत के बारे में समझो कि आखिर इसका मकाम क्या है, इसकी हैसियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे शुरू में ऐलान कर दिया कि जिस किताब को आप पढ़ने जा रहे हैं उस किताब के अंदर जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी। भाइयों, दुनिया के अंदर और भी किताबें आई, आसमानी किताबें भी आई, लेकिन आप उन आसमानी किताबों के अंदर अगर गौर करेंगे तो सारी की सारी किताबें ऐसी मिलेंगी जो आपको बदल दी गई। आप कोई किताब ऐसी नहीं मिल सकती दुनिया के अंदर कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे नाजिल की थी आज उसी की सी हालत पर बाकी हो, नहीं हो सकता। लेकिन हजरात, आप इंडिया के अंदर जो कुरान है उसको लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो कुरान है उसको लीजिए, इंग्लैंड के अंदर जो कुरान है उसको लीजिए, अमेरिका के अंदर जो कुरान है उसको लीजिए, पूरे तमाम इंटरनेशनल कुरान करीम को, सारे देशों के कुरान को जमा कर लीजिए और हर कुरान को मिलाकर देखिए। हर कुरान के शुरू में अलिफ लाम मीम से शुरू होगा और वन्नास पर खत्म होगा। किसी भी कलाम पाक के अंदर एक हरफ की, एक जेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं मिल सकती। और ये तो कुरान की बात है, ये लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने के अंदर बसा रखा है, आप एक हिंदुस्तान के बच्चे को बुलाइए 10 साल के को, एक पाकिस्तान के को बुलाइए, इसी तरीके से पूरी दुनिया के इंटरनेशनल हाफिजों को आप जमा कीजिए, एक बच्चे को उस कमरे में बंद कीजिए, एक बच्चे को इस कमरे में बंद कीजिए, एक बच्चे को उधर बंद कीजिए, तमाम बच्चों से आप अलग अलग जाकर कुरान करीम को सुनो, तो जो बच्चा वो पढ़ेगा पहला वाला, वही दूसरा वाला सुनाएगा, वही तीसरा वाला सुनाएगा, वही पूरी दुनिया के हाफिज पढ़ते चले जाएंगे। अलिफ लाम मीम से सब शुरू करेंगे और वन्नास तक पढ़ते चले जाएंगे। जिस तरीके से कुरान हमारे नबी की जात पर उतरा था उसी तरीके से आज भी इसी तरीके से हमारे हाफिजों के सीने में मौजूद है। ये इस कुरान की बरकत है, ये इस कुरान का मौजिजा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं बदल सकती। मेरे भाइयों, ये तो हो गई किताब की बात। एक बात उस बच्चे के बारे में भी हो जाए जो बच्चे इस किताब को अपने सीने के अंदर बसाते हैं।
آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ودھایک، کوئی ایم پی، جیسا کہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، یا کوئی منسٹر، کوئی ایس ڈی ایم، کوئی ڈی ایم اگر آئے اور اس نے سائرن اگر بجا دیا تو تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، تمام لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سا نیتا آ گیا، کون سا منسٹر آ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر جس منسٹر کے اور ایم پیوں کے پیچھے ہم لگے پھرتے ہیں، کل جب میدان محشر ہوگا اور آخرت کا میدان ہوگا، جب تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں حافظ قرآن کو بلائے گا اور اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ حافظ قرآن ادھر آؤ، اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جنت کے اندر 6666 بالا خانے ہیں اور قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، گویا کہ ہر آیت پر ایک درجہ ہے۔ آپ غور کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا اجتماع ہوگا، تمام نبی، تمام صدیقین، شہداء کا اجتماع ہوگا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو بلائے گا۔ ارے کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس حافظ قرآن کا کہ تمام لوگ صف میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جب سائرن بجائے گا تو پوری دنیا کے لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور تکتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، او حافظ قرآن، ارے تیرا مقام ادھر کھڑے ہونے کا نہیں ہے، تو وی آئی پی ہے، تو ادھر آ نکل کر، یہاں جا، جنت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حافظ قرآن پوری جنت کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے پھرتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام دے گا، آخرت میں اس کو مرتبہ دے گا۔ آج ہم کسی حاجی سے پوچھیں کہ حاجی جی آپ 4 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو، سعودی عرب جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ تو وہ حاجی جی کہیں گے کہ میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے۔ آپ کسی نمازی سے کہو، او نمازی تو سجدے کے اندر کیوں پڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ سجدے سے سر اٹھا کر کہے گا تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ آپ کسی مجاہد سے پوچھو کہ تو کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو کیوں جہاد میں اپنے سر کو کٹا رہا ہے، وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے۔ آپ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دین کے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے معلوم کرو آپ یہ دین کے کام کیوں کر رہے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ یہ کہیں گے ہمیں جنت چاہیے۔ ارے تو پوری دنیا کے اندر گھوم جا جنت کی طلب میں، لیکن جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کے سینے میں رکھ دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر ہمارے 3 بچے ہیں تو ان 3 میں سے ہم ایک کو ماسٹر بنائیں، ایک کو ڈاکٹر بنائیں، لیکن ایک کو حافظ قرآن بھی ضرور بنائیں۔ اگر کسی کے کم بچے ہیں تو وہ بھی یہ کوشش کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کریں اور ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا تھا کہ 10 آدمیوں کو تو حافظ قرآن ایسے کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم میں جانے کا بالکل اعلان ہو چکا ہوگا۔ اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ تو ہم کیوں نہ اس فضیلت کو پائیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں اور حفظ قرآن کی تعلیم دلائیں، اس کے اوپر محنت کریں۔ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہی آگے چل کے عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، قوم کے رہبر بنیں گے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ وقت کچھ آگے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔